نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگو بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگوں، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگوں۔ میرے محترم دوستوں، مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان خالص نعمت خداوندی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ آزاد مسلم ریاست ایسے حالات میں عطا فرمائی جب اسلام دشمن قوت بر صغیر کے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے منصوبوں پر عمل پیرا تھے۔ ہندو سکھ انگریز سب مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمان الگ ریاست حاصل نہ کر سکیں۔ ظالم سامراج نے وہ کون سا ظلم تھا جو بر صغیر کے مسلمانوں پر روانہ رکھا؟ ان پر لوٹ کسوٹ قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا، گھروں کو جلایا گیا، مساجد مکاتب کو آگ لگا دی گئی، ہزاروں بے گناہ بچیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ آزادی کے متوالوں نے سولیوں پر چڑھ کر اپنا حق چھینا، شہداء نے بہتے دریا کو اپنے لہو کا خراج دیا، گنگا جمنا اور راوی نے بے کساؤں کے خون کی چادر اوڑھی۔ بر صغیر میں لگنے والی آگ باہر سے لے کر مشرقی پنجاب تک کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے حالات میں مولا مہربان نے مسلمانوں کو ایک عظیم مسلم ریاست عطا فرما دی۔ حصول آزادی کے لیے جو جماعت میدان عمل میں برسر پیکار تھی وہ مسلم لیگ تھی۔ اس جماعت کی فکری و اسلامی تربیت کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں جذبہ خیر خواہی موجزن تھا۔ حضرت تھانوی نے ارباب مسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم کی طرف خصوصی وفد بھیجے، جس کا اتنا مثبت اثر ہوا کہ قائد اعظم نے ایک خطبے میں فرمایا، دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ اس کے تابع ہے۔ ایک جگہ فرمایا، مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم و تقدس ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام علماء کا علم و تقدس رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اور وہ عالم مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ تاریخ اس بات کی چیخ چیخ کے شہادت دیتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے علمی سپوتوں نے مسلم لیگ کی کامیابیوں کے خاکے میں اپنی محنت سے رنگ بھرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وطن عزیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔